مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی، کہا لقمان نے کہا میں نے 2 سال میں قرآن پڑھا، تدبیر کرتے ہوئے ختم کیا، تو عارث نے کہا قرآن آسان ہے، وہی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ عماش نے ابراہیم سے روایت کی، کہا اور نے کہا میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا، اور وہی 2 سال میں، یہ کہا وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ سید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے طوس رحمۃ اللہ سے عرض کی، فلاں نے ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی، انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب ثقات میں بھرپور ہے تو ہند سے اقتضاء کر۔ یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن یعنا سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حدیث میں پوری طرح قابل اعتماد سکا نہ ہو، پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ہند سب نے کہا اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جریر نے مغیرہ سے، انہوں نے شعبہ سے روایت کی، کہا مجھے عارث اور عمدنی نے حدیث سنائی اور وہ کاذب تھے۔ امزازیات سے روایت ہے، کہا مرا عمدنی نے عارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو، اندر نہ آؤ۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو عارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دی۔ عبداللہ بن عون سے روایت ہے، کہا ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا تم لوگ مغیرہ بن سید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو، وہ کاذب ہے۔ مفصل نے مغیرہ سے روایت کی، کہا میں نے شعبہ کو کہتے ہوئے سنا، مجھ سے حارث عون نے روایت بیان کی اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا۔ قاسم اول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا ابتدائی دور میں علماء نے حدیث اسناد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا ہمارے سامنے اپنے رجال حدیث کے نام لو تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہل بد کو دیکھ کر ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا جب بظاہر حضرت علی کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیز ایجاد کر لی تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان عالم بگاڑ دی۔